ہمارے ساتھ وفاقی وزیر فواد چودھری موجود ہیں۔ فواد چودھری صاحب بہت شکریہ۔ فواد چودھری صاحب 15 مہینے ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو حکومت میں آئے ہوئے، ایگزیکٹلی کہاں غلطی ہوئی اور کس سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اتنا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ آج عدالت نے سوالات اٹھائے، پھر آپ کو رولز بھی امینڈ کرنے پڑے؟ کہاں غلطی ہوئی؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو سیکوینس آف ایونٹس تھی جو آج بیان کی گئی، اس میں کچھ غلط فہمی جو ہے وہ بتائی گئی۔ جو کرنے والے تھے ان کا خیال تھا کہ ایونٹس جس طرح سے میڈیا کے اوپر آئے ہیں اس طرح سے نہیں ہیں، اور جو سیکوینسنگ ہے ہماری وہ بالکل درست ہے۔ لیکن خیر اس بحث میں جائے بغیر جو بھی سپریم کورٹ نے آج جو سوالات اٹھائے تھے اس کے پروسیجر کے حوالے سے اس کو وہ سکم جو ہے وہ دور کر دیے گئے ہیں، اور سیکشن رول 255 جو ہے اس میں امینڈمنٹ آئے ہیں۔ اس میں ایک ورڈ جو ہے ایکسٹینشن یوز نہیں ہوا، اور وہ ایک سپریم کورٹ کا استدلال یہ بھی تھا، بات یہ بھی تھی کہ جو ایکسٹینشن یوز نہیں ہوا وہ ورڈ کیسے، حالانکہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کی، جنرل مشرف صاحب کی جو ایکسٹینشنز ہوئیں وہ اسی رول کے تحت ہوئیں، لیکن یہ اب اس کو کلیریفائی کر دیا ہے آج کابینہ نے، اور وہ ایکسٹینشن کا ورڈ جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہے۔ سو مجھے امید ہے کہ اب اس جو آج کے اقدامات ہیں ان سے ایک واضح ہوئی ہے سچویشن، اور یہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور جو لیگل کرائسس ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حل ہونے کے اب امکانات کافی بڑھ گئے ہیں۔ فواد صاحب کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں، آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ عدالت میں جا کے باقاعدہ طور پر حکومت کہتی کہ نہیں جی ہمارا پہلا نوٹیفیکیشن ہی درست تھا، جو سیکوینس آف ایونٹس میڈیا پر آیا یا جو آپ نے اپنے فیصلے میں آج لکھ دیے ہیں آرڈر میں اس کے برعکس ہے، اور یہ سیکوینس آف ایونٹس ہے، اور ساتھ ہی رولز بدلنے کی بجائے کہتی کہ جی انہی رولز کی بنیاد پر جنرل کیانی کا بھی ہوئی تھی ایکسٹینشن اور جنرل پرویز مشرف کی بھی ہوئی تھی، وہ زیادہ بہتر ہوتا یا رول بدلنا زیادہ بہتر ہے جس کی وجہ سے عدالت میں مزید سوال اٹھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک توسیع کے لیے یہ رول بدلے؟ دیکھیں اس میں جو ایک ورڈ ہے نا، جو زیادہ معاملہ یہ تھا کہ جو رول 255 ہے اس میں ایکسٹینشن کا ورڈ یوز نہیں ہوا۔ تو اب یہ ایک ایشو یہ تھا کہ اگر ایکسٹینشن کا ورڈ یوز نہیں ہوا تو کیا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کیسے لفظ کے اوپر کہ جو استعمال نہیں ہوا رولز میں؟ تو کیبنٹ کے پاس ایک پاور ہے جو انہوں نے ایک پاور جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات شاید میں تھوڑا یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے یہ فیصلہ کرنا کہ ملک میں ایمرجنسی سچویشن کیا ہے، ملک کی سرحدوں کے اوپر معاملہ کیا ہے، یہ بہرحال پرائم منسٹر کا اور کیبنٹ کا اختیار ہے، اور یہ فیصلہ کرنا کہ ان حالات کے مد نظر آرمی چیف دیکھیں ایک شخص کی بات نہیں ہے، فوج ایک ادارہ ہے، اور جو ود ان انسٹیٹیوشن ایک انسٹیٹیوشن ہے وہ آرمی چیف ہے۔ اب آپ آرمی چیف، اور اس وقت جو اگر پرائم منسٹر کا اور کابینہ یہ سمجھتی ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ آپ آرمی چیف جو ہے ان کی مدت ملازمت میں توسیع ضروری ہے، تو بہتر فیصلہ یہ ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے، یہ کوئی جوڈیشل ڈیسیجن نہیں ہے، یہ کوئی اور اس طرح کا نہیں ہے معاملات، لیکن بہرحال اپلائی پرائم منسٹر نے کرنا ہے، کابینہ نے کرنا ہے، اور جب پرائم منسٹر پریزیڈنٹ اور کابینہ یکسو ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کا ان حالات میں مدت ملازمت میں توسیع ضروری ہے، تو میرے خیال میں جو ہمارا جو ایک لیگل ہمارا جو پیرافرنیلیا ہے یا جو ملک کا انٹرسٹ ہے وہ یہی ہے کہ پھر آپ کابینہ کے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ جائیں۔ مگر ایک اور بس سوال اٹھایا کہ پھر یہ کیسے کہیں گے کہ 3 سال ہی کے لیے مدت ضروری ہے، کیونکہ جو حالات بتائے گئے کہ جی انڈیا کے ساتھ مسائل ہیں، ریجنل سیکیورٹی، سپریم کورٹ کو اس بات پر کیسے کنوینس کریں گے کہ یہ حالات 3 سال تک ہی ایسے رہیں گے، اس لیے 3 سال ہی کی توسیع لازمی ہے؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ تو خیر کل سپریم کورٹ کے سامنے جو لائرز جائیں گے، اور جو سپریم کورٹ میں فرینکلی جو ججز ہیں، جسٹس اسد سعید کھوسہ صاحب ہوں، منصور علی شاہ صاحب ہوں، مظہر کاکا خیل صاحب ہوں، ان سے بڑے ججز تو پاکستان میں نہیں ہیں، تو لیگلی دے آر ویری ویری سپیریئر ججز، اور ان کے سامنے آپ نے اپنا استدلال رکھنا ہے اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ جانچنا ہے۔ لیکن جو بنیادی معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ کرنا کہ ملک کے سرحدوں کے حالات کیسے ہیں اور ان کا فیصلہ کیسے ہونا ہے، یہ کس نے فیصلہ کرنا ہے؟
میری نظر میں جو کوئی بھی اگر آپ کسی بھی جگہ کے اوپر جب ہم ایگزیکٹو اور جوڈیشل فنکشنز میں تقسیم دیکھتے ہیں تو یہ فیصلہ پھر جو ہے یہ ایگزیکٹو کا فیصلہ ہے اور وفاقی حکومت کا دیکھیں نا چیف ایگزیکٹو جو ہے ملک کا وہی بہتر پلیسڈ ہے نا, جس کے پاس انفارمیشن ہے, فورن افیئرس سے انفارمیشن آ رہی ہے, ان کے پاس انٹیلیجنس سورسز کی انفارمیشن آ رہی ہے, وہ کابینہ سے شیئر کرتے ہیں. وہ ایک فورم ہے جہاں پر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کے حالات کس طرح کے ہیں اور ان میں کیا فیصلے جو ہیں وہ کرنے چاہیے. ہماری اس لیے یہ فیصلہ تو بھارت ایگزیکٹو کا فیصلہ ہوگا. فاضل صاحب یہ حالات و واقعات سے ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ پوری کابینہ اور وزیر اعظم کا اپنا فیصلہ ہے, کیونکہ وزیر اعظم نے 19 کو فیصلہ کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, پھر بتایا گیا کہ صدر کر سکتے ہیں تو صدر کو سمری بھیجی, پھر بتایا گیا کہ کابینہ سے ڈسکس کر رہا ہے تو اس کے ایک دن بعد کابینہ. تو کابینہ کو اعتماد میں لیے بغیر وزیر اعظم نے فوری طور پر 19 کو کیوں فیصلہ کر دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ جی رولز تو فالو کر لیں؟ دیکھیں وہ اس طرح تھا کہ یہ جو آرٹیکل 43 ہے اس میں جو اختیار ہے وہ ہے پرائم منسٹر کا, اور جو یہ پھر بعد میں جب مصطفیٰ ایپیکس کیس جب تک نہیں آیا تھا تو ہو یہ رہا تھا کہ یہ تمام فیصلے صرف وزیر اعظم ہی کرتے تھے, کابینہ سے تو شیئر نہیں ہوتے تھے. یہ جو مصطفیٰ ایپیکس کیس آیا اس کے بعد یہ ابھی جب یہ میرا خیال ہے 2 سال ہوئے ہیں, اس کے بعد یہ تمام فیصلے جو ہیں جب تعریف کی سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کی تو یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ کابینہ میں بھی آنے جو ہیں وہ شروع ہوئے, ورنہ تو یہ فیصلے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اکیلے کر دیتے تھے. اب وہ فیصلے جو ہیں وہ کابینہ کے پاس آتے ہیں, وہ درست ہے, مگر ایسا تو نہیں ہے نا کہ وزیر اعظم پہلے بھی 5 سال کے لیے وزیر اعظم بنے. عمران خان صاحب تو مصطفیٰ ایپیکس کیس کے بعد ہی وزیر اعظم بنے, تو انہیں تو وہی طریقہ کار پتہ ہے جو مصطفیٰ ایپیکس کیس, اور آپ کا تو کابینہ کا اجلاس بھی ریگولر ہوتا ہے جس پر آپ کی حکومت کی تعریف بنتی ہے, تو آپ لوگ تو اسی کو فالو کرتے رہے. یہ وزیر اعظم نے اچانک اس سے فالو نہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ نہیں فیصلہ نہیں کیا, وہاں پہ لکھا ہوا تھا پرائم منسٹر, اس لیے وہاں پہ بعد میں انہوں نے کیبنٹ میں بھی بھجوا دیا. اور بہرحال یہ بحث جو ہے اس لیے ختم ہو گئی کہ آج تو پھر کابینہ نے تمام جو سمری تھی جو پہلے تھی وہ وڈرا کر لی, اور ایک پوری نیا جو گائیڈنس سپریم کورٹ کے آج کے آرڈر میں آئی ہے اس کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ نئی سمری بھی جو ہے وہ پروو کر دی. تو یہ جو لیکونا تھا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اگر اس کو بحث میں پڑے بغیر کہ لیکونا تھا یا نہیں تھا, اور اگر آپ ہی کے میں نقطہ نظر جو ہے اس کو تسلیم کر لوں تو وہ بھی پھر جو ہے وہ درست کر لیا. تو ابھی بنیادی طور کے اوپر دیکھیے پاکستان, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلطی کسی کی ہے, یا تو وزراء میں سے کسی کی, وزارت قانون کی, یا پھر وزیر اعظم کے ہاؤس کی اپنی ٹیم میں کسی کی غلطی ہے جس کو یہ بات وزیر اعظم کو بتانی چاہیے تھی, کسی نہ کسی نے غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک ایسی سچویشن بنی جو عدالت میں چلی گئی, اور ایک شرمندگی کا باعث آپ کہیں گے اس کو آپ کی حکومت کے لیے بھی, اور خود آرمی چیف جن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے نہیں کہا کہ انہیں توسیع چاہیے, ان کے لیے بھی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو غلطی اگر ہے یا غلط فہمی ہے یا جو ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دوسرا ہے کہ وہ غلطی نہیں ہوئی ہے اور ان کا ایک اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو وہاں پہ گیا ہے, اس بحث میں پڑے بغیر یہ معاملہ جو ہے وہ پروسیجرلی تو صحیح ہو گیا ہے. میں صرف آپ کی توجہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ پاکستان جو فوج ہے اس کے اندر ایک فوج کا اور جوڈیشری کا جو رول ہے وہ پولیٹیشین سے مختلف ہے. ہمارے جو معاملات ہیں ہم لڑ بھی سکتے ہیں, فرینکلی ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں, ہم آپس میں بھی ہمارے جو ہے وہ بڑے معاملات رہتے ہیں, اور اس کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارا سٹرکچر اس طرح کا ہے. جوڈیشری کا اور فوج کا سٹرکچر پولیٹیشین سے ڈفرنٹ ہے. ان کے جو معاملات ہیں ان کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے جس میں وہ بنے ہیں. لہٰذا آرمی چیف اس وقت پاکستان کے اندر جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بیلنس ہم نے اچیو کرنا ہے اداروں کے درمیان طاقت کا, اور ہمارے ہاں جو ادارے ہیں ان کو اپنے اپنے مینڈیٹ کا اندر رہ کر کے دوسرے اداروں کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے, اور یہ ایک امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ جو سپریم کورٹ میں جس طرح دوبارہ یہ کہوں گا ان سے بڑے ججز نہیں ہیں, ان سے زیادہ سمجھ والے ججز بھی نہیں ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ہم جو بیلنس اچیو کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں انشاءاللہ ہم اچیو کر پائیں گے. اور کیا آرمی چیف سے رابطہ کیا وزیر اعظم نے کہ یہ ہو گیا جو بھی ہونا تھا اور ایک ایسی سچویشن بن گئی, بٹ ہم اس کو مینیج کر لیں گے, اور آج بھی کر لیا ہے اور کل عدالت میں بھی ریپرزنٹیشن ہوگی, فاروق نسیم صاحب آپ کو ریپرزنٹ کریں گے اور معاملات مینیج ہو جائیں گے؟ دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے آج پرائم منسٹر صاحب کی اور آرمی چیف کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور فاروق نسیم صاحب ہی کیوں, بابر ایوان بھی ہو سکتے تھے, ان کا وزارت سے استعفیٰ اس پوری کی پوری مسٹیک کی بلنڈر کی وجہ سے لیا گیا اور پھر فیس سیونگ دی گئی, انہیں کیا ہوا ہے, یہ فاروق نسیم صاحب ہی کیوں؟
دیکھیں میرا خیال ہے دونوں ہی بڑے ایکسپیرینسڈ لائرز ہیں اور دونوں کا بڑا جو ہے بیک گراؤنڈ ہے اور پھر فروغ نسیم صاحب کو میرا خیال لانے کا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ ایک شو کرنا چاہتے تھے کمٹمنٹ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کس طرح سے اپنے فیصلے کے اوپر کھڑی ہے اور ڈیفینڈ کرنا چاہتی ہے اس جس کے اوپر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اور کابینہ بالکل یکسو ہیں، تو اس کے اوپر ایک تاثر جو ایک باہر ہے وہ جانا چاہیے کہ ہم بہت اس فیصلے کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہر طریقے سے ہم اس کو دامے سخنے بھر میں ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہیں۔ تو پھر اس صورت میں تو یہ کیس جب ختم ہو جائے گا تو پھر واپس آ جائیں گے، وزارت قانون کا پورٹ فولیو واپس لے لیں گے فاروق نسیم صاحب؟ جی واپس ہی آنے کا جو ہے وہ ان کا ارادہ بھی ہے اور واپس ہی آئیں گے، اور ابھی انہوں نے جو آج بیان بھی ان کا میں دیکھ رہا تھا وہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے ایک آدھ دن کے لیے وہ 1-2 دنوں کے لیے جو ہے وہ گئے ہیں اور پھر واپس آ جائیں۔ اور وزیر اعظم نے انہیں کہا، انہوں نے خود نے کہا کہ میں جا کے دفاع کرنا چاہتا ہوں؟ ان کا بیان تو یہی ہے کہ وزیر اعظم نے ان کو کہا۔ کابینہ کے اجلاس میں نہیں ہوا یہ؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب کی باتوں سے لگ رہا تھا اور پھر شفقت محمود صاحب نے بھی کہ کابینہ میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ آپ بھی اہم وزیر ہیں، کابینہ میں ہوا یہ فیصلہ کہ فاروق نسیم صاحب کا ریپرزینٹ کریں گے آرمی چیف کو؟ یہی بتایا گیا کہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ ریپرزینٹ کریں گے، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ بھی یہی بتائی گئیں کہ یہ فروغ نسیم صاحب جو ہے تاکہ ایک ادارہ ایک کمٹمنٹ شو ہو سکے کابینہ کی طرف سے بھی کہ ہم اپنے فیصلے کے بالکل پیچھے کھڑے۔ بہت شکریہ، فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔